السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نور زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ZM اسلامک انفارمیشن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک ہے دنیا کے مال کی ہرس۔ اس پر وہ کہانی یاد آئی جس کو آپ نے بہت بار پڑھا یا ضرور سنا ہوگا کہ 3 دوست جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں اور سونے کی تھیلی حاصل کرتے ہیں۔ سونے کی تھیلی وہ کیسے حاصل کرتے ہیں اس کو آگے جا کے تفصیل سے بتاؤں گی، لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچانک تینوں کو بھوک لگنا شروع ہوتی ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو کھانا لینے کے لیے باہر قریبی آبادی میں بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تینوں اپنے اپنے ذہن سے الگ الگ منصوبے بناتے ہیں۔ اس کہانی میں اس کے بعد کیا ہوتا ہے شاید آپ سب کو معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ کہانی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے یا سنی ہے، یہ کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک سچا واقعہ ہے۔ اور کس پیغمبر کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، پورا قصہ میں آج آپ سے تفصیل سے بیان کروں گی، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ حوالہ کتاب انور نعمانیہ، پیج نمبر 353۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور اپنے شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب میں سے اسے 1 درہم نکال کر دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریبی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں ملی 3 درہم میں۔ راستے میں اس نے سوچا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم تو میرے تھے، جبکہ روٹیاں صرف 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، جبکہ میری رقم زیادہ ہے، تو لہٰذا بہتر ہے کہ 1 روٹی میں پہلے کھا لوں۔ چنانچہ راستے میں اس نے وہ 1 روٹی کھا لی۔ 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں کوئی کشتی بھی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی دریا میں قدم رکھتے ہی آپ کا پیچھے دامن پکڑ لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اپنے ایسے عبور کیا کہ آپ کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ تو پھر اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرا دل نورانی ہو گیا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس پر اس نے یہ کہا، اے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ ہرن آپ کے پاس چلا آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال کو ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن دوبارہ زندہ ہو گیا اور بھاگتے ہوئے اپنے دوسرے ہرنوں کے ساتھ دوبارہ جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات چلتے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے، تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شرمندگی سے شاگرد بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، جاؤ
یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ، بڑھ جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد یہ سوچنے لگا یہ اینٹیں گھر کیسے لے کر جاؤں۔ شاگرد بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں، تو تینوں ڈاکوؤں نے مل کر اس شخص کو قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، تو لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے تو وہاں سے روٹی لے کر آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو وہ دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دوسری طرف دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا اگر ہم اپنے اس ساتھی کو مار دیں اور قتل کر دیں تو ہم اپنا حصے میں 1.5 اینٹ لے آئیں گے۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے جو مشورہ کیا تھا اس کے مطابق اسے قتل کر دیا، اور پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو زہر ہونے کے سبب وہ دونوں بھی مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ سونے کی اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دنیا کے مال کی ہرس۔ اس پر ایک حدیث کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما قل وقفا خیر مما قصورا والاحیا۔ جو مال کم ہو کفایت کرنے والا ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ غافل رکھنے والا ہو۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہے، بس اتنا ہی مال کافی ہے جس سے گزارا ہو جائے، اس مال سے تو بہتر ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ انسان کی طبیعت میں مال کی ہرس ہے، اگر انسان اس کو قابو نہ کرے تو بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ سے نقل ہے، اے انسان تجھے دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تب بھی تجھے صرف 2 وقت کی روٹی ہی میسر ہوتی ہے، یعنی انسان کروڑوں روپے یا اربوں روپے رکھتا بھی ہو تب بھی صرف روٹی ہی کھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی جو اس کے تقسیم کردہ رزق پر راضی نہیں ہوتے، اور پھر یہ آیات تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ ترجمہ، آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آسمان و زمین کے رب کی قسم وہ حق ہے تمہارا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حق رکھا ہے وہ تمہیں صرف ملنا ہی ملنا ہے۔ زیادہ کی لالچ انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔